أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله مولانا العظيم. آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ سورہ روم کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر 21 تک بلکہ 22 تک تفسیر ہوئی تھی. اس سے پہلے بات آئی تھی یہاں اللہ تعالیٰ اپنے 6 بڑے بڑے مظاہر قدرت کو، اپنی قدرت کی 6 بڑی نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور آخرت کے امکان پر، آخرت کی زندگی کے پاسبل ہونے پر 8 دلیلیں دے رہے ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں آخرت کے واقع ہونے کا ذکر تھا، تذکرہ تھا کہ آخرت پیش آئے گی، ہونے والی ہے. کیونکہ کفار و مشرکین تو آخرت کی امکان ہی کے منکر تھے. امکان کا مطلب ہے پاسبل، کسی بھی چیز کا ہونا. جیسے یہاں سے حیدرآباد تک پیدل جانا، ایک ہے جانے کی خبر دینا یہاں سے حیدرآباد تک پیدل جانے والے، ایک ہے ایسا ہو سکتا کیا، اسی کا انکار کرنا. یہ ہے امکان آخرت کا انکار، یعنی آخرت کے پاسبل ہونے کا ہی انکار کرنا. امپاسبل کہہ دینا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کفار کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. ہم مر جائیں گے، مٹی ہوں گے، پھر زندہ ہوں گے، تو ہو نہیں سکتا. عجیب بات ہے، بہت دور کی بات کہہ رہے ہیں ہم. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. تو عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کافروں کا عقیدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے ان آیتوں میں تقریباً 8 دلیلیں اللہ نے انسانوں کے سامنے پیش کی ہیں آخرت کے پاسبل ہونے پر، آخرت کے پیش آنے پر. آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج کل ہمارا یقین اور ایمان بہت ڈگمگاہٹ کا شکار ہے. ایک طرف کمیونزم کا خیال ہے، خیال بڑھتا جا رہا ہے، دوسری طرف مذہب بیزاری ہے، فکر ہماری مسلمان نہیں ہے. کل بھی مولانا فرما رہے تھے جس ہم تو مسلمان ہیں، نام ہمارے مسلمان رکھ لیا ہے، فکر اور سوچ، دل دماغ ایمان والا نہیں. اسی لیے کئی چیزوں پر ہمیں یقین بھی نہیں آتا. آخر جنت کی نعمتوں پر، جہنم کے عذاب پر، اللہ تعالیٰ کے انعامات پر، آخرت کی زندگی کے مرحلوں پر، یعنی قبر سے لے کر حشر تک جو آخرت کے مختلف مرحلے اسٹیج پیش آنے والے ہیں، قبر کا، حشر کا، پل صراط کا، میزان کا، ترازو کا، شفاعت کا، حوض کوثر کا، ان تمام چیزوں کو ایک قصہ کہانی سمجھ رکھا ہے لوگوں. اس کو ایک قصہ کہانی.
جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. یہ حال ہمارا ہے. الغرض ترجمے سے پہلے تو آخرت کے پاسبل ہونے اور ممکن ہونے پر آج دلیلیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کتنے دلیلیں؟ اس سے پہلے 4 دلیلیں گزر چکی ہیں. کتنی؟ 4. پہلی دلیل کیا ہے آخرت کے ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو نکالتے ہیں، زندے سے مردے کو نکالتے ہیں، انڈے سے مرغی کو نکالتے ہیں، مرغی سے انڈے کو نکالتے ہیں، کافر سے مسلمان کو پیدا کرتے ہیں، مسلمان سے کافر کو پیدا کرتے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جس طرح اللہ یہ نکالتے ہیں ایسے ہی مار کر دوبارہ پھر ہمیں اٹھائیں گے. اللہ کے لیے یہ ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے. مرے ہوئے سے زندہ کو نکالتے ہیں، زندے سے مردہ کو نکالتے ہیں، ایمان والے سے کافر کو، کافر سے ایمان والے کو. جب یہ سب چیزیں پاسبل ہیں، مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بارش برسا کر، یہ سب پاسبل ہے تو آخرت کی زندگی کیوں پاسبل نہیں؟ ایک دلیل. دوسری دلیل اللہ نے دی، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور دنیا کی 4 بڑی چیزوں میں مٹی ایک چیز ہے. مٹی کے اندر کوئی حرکت ہی نہیں. آگ، پانی، ہوا، مٹی، 4 چیزیں دنیا کی بڑی. آگ میں بھی حرکت ہے، پانی میں بھی حرکت ہے، ہوا میں بھی حرکت. مٹی ہے مردہ. اس مردہ مٹی سے اللہ نے انسان بنایا ہے، چلتا پھرتا انسان بنا دیا. تمہارے باپ حضرت آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا، پھر ان سے نسل چلائی اور تم انسان بنے پھر رہے ہو. جب مردہ مٹی جس کے اندر حرکت نہیں تھی، جان نہیں تھی، اس سے ہم نے بنایا اور بے جان چیز جاندار بنا کے تم کو دنیا بھر میں پھیلا دیا، تو کیا تم کو دوبارہ ہم نہیں بنا سکتے؟ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ پاسبل ہے نہیں. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جوڑے بنائے، مرد و عورت. پہلے انسان کو بنایا مرد کو، اسی کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. اور انسان 2 جوڑے مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں، اس سے انسان بنتا ہے. اور یہ 2 جوڑے بنانے کا مقصد ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا ہے. پھر دونوں کے درمیان اللہ نے محبت اور مہربانی کی صفت ڈال دیا. لڑکا کہیں کا، لڑکی کہیں کی، دلہن کہیں کی، دولہا کہیں کا، اس کا مزاج کچھ، اس کا مزاج کچھ. ایک شریعت کے کلمے، میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کیا، تم نے قبول کیا، اس کے جواب الحمدللہ میں نے قبول کیا. اس 2 جملے کے ذریعے ایجاب و قبول سے ہم دونوں کے درمیان ایسی محبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ زندگی بھر ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن جاتے ہیں. اجنبی لوگوں کو اٹھا کے جب ہم محبت ڈال سکتے ہیں اور سکون دلا سکتے ہیں، یہ جب امپاسبل چیز کو پاسبل اللہ نے بنا دیا. کیا تم کو جو اللہ نے خود بنایا، جوڑا بھی اللہ نے بنایا، کیا ہم تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے آخرت کی زندگی کے لیے؟ یہ کتنی دلیل ہوئی؟ تیسری دلیل. اس سمجھ میں آ گئی؟ لڑکا کہیں کا، لڑکی کہیں کی، اللہ نے جوڑا بنا کر جب دونوں کو جوڑ دیا، اس سے انسان چلتے ہیں، پھیل جاتے ہیں. ایسے اللہ مار کر دوبارہ زندہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. جب امپاسبل چیز کو پاسبل آپ کو نظر آ رہا، اللہ نے کہا پوری دنیا مل کر اجنبی مرد اجنبی عورت کے درمیان محبت ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتے. یہ اللہ کا کرشمہ قدرت ہے. لمحے میں اللہ محبت ڈال دیتے. یہاں سوال ہو سکتا ہے، یہ تو کالج اسکول کے لڑکی لڑکیاں بھی آپس میں محبت میں ہوس پرستی ہے. اسی لیے لو میرج کے بعد جتنا جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں، یہ جو نارمل میرج سے ہوتا ہے، وہ جو ماں باپ کی پسند سے یا شریعت کی طرف، اس میں جو سکون ہے نہیں. اس آیت کے تفسیر میں بات آ چکی تھی. میاں بیوی جب ملاقات کرتے ہیں آپس میں ہم بستری، تو
ان سے ان کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے، آپس میں ایک سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہی جب بدکار عورت اور بدکار مرد آپس میں ملتے ہیں تو ہیبت کوئی سکون حاصل نہیں ہوتا، شہوت اور ہوس ابھی بڑھتی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، بدکاری میں اور میاں بیوی کے ملنے میں۔ یہ حلال طریقے کا ملنا ہے، وہ حرام طریقے کا، اور حلال میں سکون ہے، حرام میں بے سکونی اور بے چینی ہے۔ ہر چیز جو بھی حرام ہے اس میں بے سکونی، گناہ کے اندر حدت ہے، بے چینی، نیکی کے اندر ٹھنڈک ہے۔ اس لیے آپ عبادت کیجئے، ذکر کیجئے، یاد کیجئے، اس سے ایک سکون ملے گا۔ صحیح ڈھنگ سے وضو کیجئے، صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھیے، سکون ملے۔ اس کے مقابلے میں جھوٹ بولیے، چوری کیجئے، سود کھائیے، الٹے سیدھے کام کیجئے، بدکاری کیجئے تو بے سکونی ہوگی۔ بہرحال تو وہ جو لڑکا لڑکے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی محبت اب لیلا مجنون جیسی کہیں کوئی محبت ہے ہی نہیں، ایک ہوس ہے، شہوت، خواہش، چہرے کی محبت، لمحے میں کالی ہو گئی، سلوٹیں آ گئی، اور جو ہے جیسے چہرہ مورا بدل گیا، دانے نکل گئے، محبت بھی رخصت، تم بھی چلو ہم بھی چلے، کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا اس سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جب یہ پاسبل ہے تو آخرت کی زندگی بھی پاسبل ہے۔ چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی تھی، یہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا۔ آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا، اتنی بڑی مخلوقات یہ پہلے نہیں تھے، اللہ نے بنایا اور بغیر سکون کے بنایا، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ آسمان اور زمین جیسی مخلوق کا پیدا کرنا اللہ کے لیے ممکن اور پاسبل ہے، تو انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ آخرت کی زندگی دوبارہ قائم کرنا کیا مشکل ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زبانوں، بولیوں اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا۔ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کی بولی الگ ہے، لہجہ الگ ہے۔ اردو زبان میں ہی لہجہ، ہر 70-100 کلومیٹر پر زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، اور رنگت بھی الگ۔ امریکہ، یورپ، لندن وغیرہ کے، مصر، یونان، عراق کے لوگ گورے گورے، افریقہ اور ویسٹ انڈیا، حبشہ کے لوگ کالے کالے ہیں، انڈیا کے لوگ ہر طرح کے رنگ برنگ کے گلدستے ہیں، سونے بھی، کالے بھی، گورے بھی ہیں، مختلف رنگ کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رنگ ہر ایک کا الگ بنایا۔ جتنے اتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے، کسی ایک کا چہرہ بھی دوسرے سے ملتا جلتا نہیں۔ یہ امپاسبل چیز کو اللہ نے پاسبل بنایا نہیں بنایا۔ کمپنیوں میں جتنی گاڑیاں بنتی ہیں، فلیٹیں کہیں نہ کہیں ملتی جلتی ہے، اس کے لیے علامت لگا دیتے ہیں یہ جس سے پہچانی جاتی ہے۔ جڑوا بھائی بھی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پہ خاص ایسی چیز ہوتی جس سے پہچان لیتی ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے۔ اور افریقہ میں سیم رنگ کے کالے کالے، ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے یہ نارتھ کوریا کے، ویسٹ انڈیز کے، اور اسی طریقے سے ادھر ہندوستان میں یہ میگھالیہ، آسام، منی پور، سکم وغیرہ کے لوگ چپٹی چپٹی ناک کے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہچان ہر ایک کی الگ ہے۔ کسی کی ناک لمبی، کسی کی چپٹی، کسی کی بالکل باریک۔ ملیشیا کے لوگ الگ، انڈونیشیا کے الگ، ہندوستان کے الگ، اور پھر ہندوستان میں تمل ناڈو کے نہایت کالے کلوٹے ادھر، پھر اس کے بعد آپ جب بنگلور چلے جائیے وہاں کا رنگ الگ ہے، پھر ادھر آندھرا میں آ جائیے وہاں کا رنگ الگ ہے۔ اور لہجہ صرف ایک اردو زبان میں دلی کا لہجہ الگ، لکھنؤ کا الگ، گجرات کا الگ، کرناٹک کا الگ، مہاراشٹر کا الگ۔ کرناٹک میں یہاں آپ صرف رائچور شہر سے پکڑیے، رائچور سے جو حیدرآبادی تہذیب حیدرآباد سے چلی ہے، رائچور میں باقی ہے، مانوی میں باقی ہے، سندور تک رنگ، سرگمبا سے جو بگڑی ہے بنگلور تک بگڑ گئی زبان۔ اور ہمارے یہاں وہ زبان بات کریں تو ایسا لگتا ہے کوئی آپس میں گالی گلوچ کرنے والا بولتا ہے، نچلے طبقے کے لوگ جو ایک دم بھکڑ زبان بات کرتے ہیں، رف زبان ایسے لگتا ہے۔ وہاں کے نئیس لوگ بھی بھکڑ زبان بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں، ان کا لہجہ ہے۔
عرب میں الگ الگ زبان. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آتے تھے, ہر ایک کا الگ الگ انداز ہوتا تھا. ایک قبیل حمیر تھا, وہ آیا, انہوں نے آ کر سوال کیا حضور سے, امنم برم صیام فی سفر, کیا سفر میں روزہ رکھنے پر بھی ثواب ملے گا, یہ اچھی چیز ہے؟ حضور نے جواب انہی کی زبان میں دیا, لیس منم برم صیام فی سفر. یہ لوگ الف لام کی جگہ میم لگاتے تھے, الف لام نہیں لگاتے. امنم برم صیام فی سفر, امن البری, امن البری فی الصیام, امن البری من الصیام فی السفر. یا ہے کیا سفر میں روزہ رکھنا نیکی کی چیز ہے, اس پر ثواب ملے گا, اچھی بات ہے نہیں, یعنی رکھنا ہی چاہیے یا چھوڑ بھی سکتے ہیں, یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. تو الف لام کی جگہ امن البری فی من الصیام فی السفر, یہ عربی زبان کا اصل جملہ ہے. انہوں نے پوچھا امنم برم صیام فی السفر, نبی نے انہی کے زبان میں جواب دیا, امنم لیس منم برم صیام فی السفر. ایسا عربی زبان میں الگ. قرآن پاک خود 7 لغات پر ہے. والضحیٰ پڑھتے ہیں, والضحیٰ پڑھتے ہیں, اور کوئی والشمس وضحاہا پڑھتے ہیں, وضحاہا پڑھتے ہیں, وضحیہا پڑھتے ہیں. یہ عرب کی اپنی زبانیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زبانیں بنائی ہیں. اب اردو زبان میں بھی یہ کی بات ہے تو ہر ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا. آندھرا کی زبان میں کڑپا کی کہاں جی جاتے ہیں, یہاں کی زبان الگ, بنگلور کی زبان الگ ہے کہ بھائی وہ ہمیں کیا بھائی کیا بات ہے. آندھرا کی مار ڈالتی رہے, آندھرا کی اپنی زبان ہے, تمل ناڈو کی اپنی زبان ہے, بیلور کی, بیلوشارم کی, ان کی اپنی زبان, ہر ایک زبان. اللہ فرما رہے ہیں وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, تمہارے اپنے رنگوں کو دیکھو, تمہاری بولیوں کو دیکھو, بولیوں میں بھی لہجے کو دیکھو. کنڑ زبان ہمارے پاس کی رف ہے, بنگلور کے پاس کی اچھی ہے. اردو زبان ہمارے پاس کی صاف ستھری نزاکت والی ہے, وہاں کی رف ہے. زبانوں میں لہجے بھی الگ الگ ہیں. یہ سب چیزیں پاسبل ہو سکتی تھی, اللہ نے بنائے, تو آخرت اس سے زیادہ پاسبل ہے. اللہ نے جب ان تمام چیزوں کو بنا دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اب آج کی اب جو 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سن لیجیے, اس لیے کہ گزشتہ جمعہ تفسیر نہیں ہوئی تھی. بات سمجھنے کے لیے پیچھے سے آنا پڑتا ہے, اس لیے اتنی بات میں تو 15-17 منٹ ہو گئے. اب 6-7 منٹ میں انشاءاللہ یہ 2 آیتوں کی تفسیر ہو جائے گی, ختم کریں گے. ویسے آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے, انشاءاللہ اس سے پہلے ختم کریں. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات میں اور دن میں, اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے ڈر اور امید کے لیے, اور اتارتا ہے آسمان سے پانی, پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد, بنجر ہو جانے کے بعد. اس میں بہت نشانیاں ہیں. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. دیکھیے ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی, بعض باتوں کو باریکی سے سننا پڑتا ہے. اس لیے قرآن نے ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا. جہاں تک زبانوں کی بات ہے اس کو جان بوجھ رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. جس آدمی کو کسی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہو کیا سمجھے گا؟ اردو, کنڑ, تمل, تیلگو, ملیالم, کچھ نہ کچھ دیکھا ہو سنا ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. اب ایک بیچارہ مانوی میں رہتا, اس کو کیا پتا ملیالم کیا ہے, تمل کیا ہے, گجراتی کیا ہے, مراٹھی کیا ہے, اور آسامی زبان کیا ہے, بنگالی زبان کیا ہے, اب اس کو کیا پتا. تو یہ زبانوں کا فرق سمجھنا بھی جاننے والوں کا مسئلہ ہے.
جاننے والوں سے تعلق رکھتا ہے، علماء ہو یا زبان کے ماہرین۔ اردو زبان کے ماہرین جو اردو ادب کے ماہر ہیں وہ اردو کی نزاکت کو جانتے ہیں، عربی زبان کے جو ماہر ہیں وہ عربی زبان کی نزاکت کو جانتے ہیں۔ یہی حال ہے تمل کا، تیلگو کا، گجراتی کا، مراٹھی کا، سب کا۔ اور دوسری، اب جو اللہ نے ذکر کیا، فرمایا آخرت کی کتنی دلیلیں، کتنی دلیل دے رہے ہیں؟ 5ویں دلیل۔ اس سے پہلے 4 ہو گئی، یہ 5ویں دلیل ہے۔ کس بات پر دلیل دے رہا ہے قرآن؟ بولیے، کون بولے گا؟ آخرت کے پاسبل ہونے پر، امکان پر آخرت ہو سکتی ہے، ضرور ہوگی، اس کا کیا پروف ہے؟ یہ دے رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا۔ دیکھیے، نیند جو ہے وہ موت کی مانند ہے، موت کے مشابہ، اور بیداری زندگی کے مانند ہے۔ انسان اگر صرف بیدار ہی بیدار رہے، صرف کام کرتا رہے، انسان تھک کے چور ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نیند رکھی۔ اور اگر انسان صرف سوتا ہی سوتا رہے تو زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع کیا، رات میں اور دن میں، انسان کے لیے سونا بھی رکھا اور انسان کے لیے بیداری بھی رکھی۔ بیداری کمانے اور کھانے کے لیے، نیند میں کوئی کھاتا پیتا نہیں، کماتا نہیں۔ بیداری یعنی ہوشیار رہنا نیند سے۔ بیداری کمانے اور کھانے کے لیے ہے، سونا اور نیند کرنا آرام کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو موت کے مانند بنایا ہے، بیداری کو زندگی کے مانند بنایا ہے۔ اگر ہمیشہ ہمیشہ بیداری رہے تو بھی نہیں چلے گا، ہمیشہ ہمیشہ نیند رہے تو بھی نہیں۔ جب آدمی تھک جائے تو آرام پاتا ہے نیند کے ذریعے، پھر اٹھ کے پھر کام کرو۔ ایسے ہی اللہ دنیا کو نیند اور بیداری کی طرح بنایا ہے۔ اگر ہمیشہ دنیا ہی دنیا رہے تو پھر عیش و آرام کا کیا مطلب ہے؟ اور ہمیشہ آدمی عیش یعنی سوتا ہی سوتا رہے تو پھر زندگی کا کوئی لطف نہیں۔ تو اللہ نے مثال ایسی دی کہ یہ بیداری دنیا کے مانند ہے، آدمی جو کچھ کمائے گا اور نیک اعمال کرے گا۔ آخرت آرام کے مانند ہے، وہاں جا کر اللہ کی رحمتیں ملیں گی، عیش و آرام وہاں پائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر نیک اعمال کرنا ہے۔ اگر صرف آدمی سوتا ہی سوتا رہے تو انسان کی زندگی نہیں چلے گی۔ ایسا ہی دنیا کی دنیا رہے تو پھر دنیا بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بیداری ہی بیداری رہے تو پھر انسان کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بیداری بھی ہونا چاہیے، نیند بھی ہونا چاہیے۔ ایسے ہی دنیا کے بعد آخرت کا ہونا لازمی ہے، پاسبل ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آخرت کی زندگی کیوں ضروری ہے بتائیں؟ آدمی ہمیشہ سوتا ہی سوتا رہے، زندگی کا کوئی لطف ہے؟ صرف کماتا ہی کماتا رہے تو پھر وہ کھائے گا کب، عیش و آرام کب کرے؟ اب جو شخص دنیا میں بوئے گا نہیں تو کیا کاٹے گا اور کیا کھائے گا؟ اس لیے دنیا میں نیک اعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے آخرت کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں سنتے کیوں کہا؟ انسان جب نیند میں رہتا ہے اپنے احوال کو دیکھ نہیں سکتا، آسمان و زمین کو دیکھتا ہے، زبانوں کے الگ الگ ہونے کو دیکھتا ہے، جاگنے کو تو دیکھ سکتا ہے اپنا۔ اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہیں، جو سو رہے ہیں وہ اپنے سونے کو کیا دیکھ سکتا؟ تو اپنے سونے کی کیفیت کو سن سکتا ہے، اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے سن کر۔ اسی لیے کہا ان میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اپنے حالات کو خود نہیں جانتا لیکن لوگوں سے سنتا۔ کتنے لوگ خراٹے زوردار لگاتے ہیں، دوسروں کی نیند برباد ہو جاتی ہے، صبح اٹھ کر کہیں گے اچھا میں خراٹے لگائے۔ بعض لوگ نیند میں خوب بات کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر چوکا کھیلتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، آواز کیسے وہ پتہ ہی نہیں۔ صبح میں پوچھا آپ آواز کیا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرمانے اپنے سونے کی حالت کو انسان تو نہیں جانتا ہے، دوسروں سے سنتا ہے، اپنے آواز سن کر محفوظ رکھتا ہے. ایک تو یہ وجہ. دوسرے ہے کہ ہر بات کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، سن کر جو لوگ سنتے ہیں، سن کر محفوظ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانی ہے. اور جن کو کچھ سننا سمجھنا ہے ہی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جو آدمی بیوقوف ہے اور کچھ سننا نہ چاہے، اس کو پوری دنیا مل کر بھی سمجھانا چاہے تو نہیں سمجھ سکتے. تو ایک تو یہ پانچویں نشانی ہے. کیا ہے پانچویں نشانی؟ دن اور رات میں ہمارا سونا ہے اور دن میں اللہ کی روزی تلاش کرنا. خالی دن ہی دن رہے گا تو آدمی کے لیے آرام کا کوئی وقت ملے گا؟ رات ہی رات رہے گی تو دن کا اجالا دیکھے گا. جب دونوں ضروری ہے تو دنیا اور آخرت دونوں ضروری ہے نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی زندگی بھی ضروری ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا. اللہ کی نشانیوں میں سے بجلی ہے. اللہ تعالیٰ بارش کے دنوں میں، کبھی بغیر بارش کے دنوں کے بھی بجلی دکھاتے ہیں بندوں کو. اس سے ڈراتے بھی، امید بھی دلاتے ہیں. ڈراتے کیسا؟ جب زوردار خطرناک بجلیاں کڑکتی انسان ڈر جاتا، پتہ نہیں کب کہاں گرے، کس کے گھر پہ گرے، کس کے کھیت میں گرے، کس کے دکان پر گرے. ڈرتا ہی نہیں ڈرتا ہے. خوفاً یہ ڈر، وطمعاً امید. امید کیا ہے؟ بارش کی امید ہے. جب بجلی کڑکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بارش بھی برساتی ہے. ایسے دنیا جو ہے خیر و شر کا مجموعہ ہے. یہاں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ، بجلی کے ذریعے جہاں ایک طرف اللہ ڈراتے ہیں، دوسری طرف امید بھی دلاتے ہیں. جو دنیا کے اندر خیر و شر کا مجموعہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ امید دلا کر رحمت کی بارش برساتے ہیں، مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. ایسے یہ دنیا خیر و شر کا مجموعہ ہے. جب یہ دنیا ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش آخرت میں برسائیں گے. جیسا اگر صرف دنیا کی، اگر صرف بجلی ہی کڑکتی رہے اور بارش ہی نہ ہو تو کوئی فائدہ ہے؟ سوچئے، صرف بجلی کڑکتی رہے، دھن دھن خطرناک بجلی کڑکے اور بارش نہ ہو تو کوئی فائدہ ہے. ایسے دنیا ہی دنیا رہے تو کوئی فائدہ ہے؟ تو دنیا کے بعد اس کا بدلہ تو ملنا ہی نہیں ملنا. جیسے بجلی کڑکنے کے بعد بارش ہو تو فائدہ ہے، ایسے ہی دنیا کے بعد آخرت کی رحمتیں، نعمتیں، انعامات ملے تو فائدہ ہے. تو آخرت کا ہونا پاسبل ہے نہیں، ضروری ہے نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا چھٹی دلیل ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو دکھاتا ہے بجلی، خوفاً ڈرانے کے لیے، وطمعاً امید دلانے کے لیے. ڈرانے کے لیے کیسا ہے؟ بھی اللہ کے عذاب کا ایک نمونہ بھی ہے. بجلی جب کڑکتی ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے. اب بجلی کیوں کڑکتی ہے؟ اس کی دو وجہ ہے. ایک سائنس کہتے ہیں، ایک علماء کہتے ہیں، بلکہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے. سائنس جو کہتی وہ بھی صحیح ہے، علماء جو کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے. ایک چیز کے دو سبب ہو سکتے ہیں، ایک نظر آنے والا سبب، دوسرا نہیں نظر آئے گا. یہ بجلی بند ہے، ایک آدمی نے بٹن ڈال دیا، ہم کہتے ہیں کرنٹ آنے کی وجہ سے بجلی پڑ گئی، ہم دوسرا کہتا ہے بٹن ڈالنے کی وجہ سے بجلی پڑ گئی. دونوں صحیح ہے غلط؟ تو اس نے بٹن ڈالا، بجلی آئی. ایسے ہی بجلی کیوں کڑکتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ فرشتے کا ایک کوڑا ہوتا ہے، صوت ملک، وہ اس کو بادلوں کو ہانکتا ہے. اس سے جب بادل کو ہانکتا ہے فرشتہ، ایک دوسرے سے ٹکرا کر بجلی کی آواز نکلتی ہے. سائنس کہتی ہے جب دونوں بادل آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو اس سے ایک آواز، ایک آگ کا ایک مادہ اور ایک آواز نکلتی ہے. دونوں باتیں صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ بجلی ہے. تو جب بجلی کڑکتی ہے تو اس سے ڈر ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے اس کے بعد بارش آئے. خاص طور پر جب بہت دنوں سے بارش نہ آئی ہو، لوگ پریشان ہو، اس وقت بجلی کڑکے تو جہاں ڈر ہوتا ہے دوسری طرف امید بھی ہوتی، بارش آئے گا، فائدہ ہوگا. ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں اگر بجلی کڑکتی رہے، بارش ہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ بالکل اگر دنیا ہی دنیا رہے اور دنیا کی اندر کیے ہوئے اعمال کا کوئی بدلہ نہ ملے، رحمتوں کی بارش نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے آخرت کا ہونا بھی ضروری ہے. آخرت پاسبل ہے، ہونا چاہیے اور ہونا ضروری ہے.
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، بجلی کے کڑکنے کے بعد اللہ آسمان سے پانی برساتے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. ایسے دنیا کو مار دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سور پھونک کر پھر پوری دنیا کو اٹھائیں گے. جیسے مردہ زمین کو بارش برسا کے دوبارہ نہیں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جیسا یہ کرنا آسان ہے، اس سے زیادہ وہ آسان ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. آخرت کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے. جن کی عقل مات کر گئی ہو اور جن کی عقل خراب ہو گئی ہو، ان کے دلوں میں ایمان نہیں جاتا ہے. اس لیے اللہ نے یہاں یعقلون کہا، اس سے پہلے یسمعون کہا، اس سے پہلے للعالمین کہا، اس سے پہلے لقومی یتفکرون کہا. الگ الگ لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے اور اس میں بڑا راز ہے. ہر ایک چیز ایک دم سمجھ میں سب کو نہیں آئے گی، الگ الگ انداز سے. تو یہ آدمی جب سوچے گا کہ آخرت کے پاسبل ہونے پر، تو اس کے دل میں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بات سچی ہے یقین. اب یہاں تک 6 دلیلیں ہو گئی، ابھی 2 دلیلیں باقی ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی تفسیر ہوگی اللہ نے چاہا تو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو میں سننے سے زیادہ میں توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.